السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس ریفارم کے ساتھ میں حفظ علی یوبی۔ ناظرین، پاکستان میں ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے انصاف کا نظام اور سیاست کا نظام کتنی اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ آج بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، وہ پروف دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان بھنور میں پھنس چکا ہے۔ لوگ ڈالر اور سونا خرید کر ذخیرہ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کس نوعیت پر، کس حالت میں اور کس جگہ پر کھڑا ہے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ کیا ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے انصاف نے اپنا کردار ادا کیا، عدالتی نظام نے اپنا کردار ادا کیا؟ دوسرا، جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا وہ بھی ملکی معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ کیونکہ 2013 میں بھی ایک افواہ اڑائی گئی تھی کہ پاکستان 6 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، آج تک بھی نہیں ہوا۔ فیصل خواجہ صاحب، پہلے تو ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے، جو خد و خال ہے اس کے، پاکستان 75 سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نظام جس طرح تیزی سے اس نے گرو کرنی چاہیے تھی وہ گرو کی، اور آج 7450 ارب کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے، کیا ہماری عوام اس کو پے کرنے کے لیے، یا ہمارے ٹیکس پیئر اس کو پے کرنے کے لیے اس قابل ہے؟ ہماری اکانومی اس نہج پہ ہے کہ وہ اتنا ٹارگٹ پورا کر سکیں، دے سکیں؟ یوبی صاحب، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال جو آپ نے پوچھا۔ بیسیکلی ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے، اس میں آج تک وہ اصطلاحات لا ہی نہیں سکے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئیں۔ ہم لوگ آج بھی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ زندہ ہیں، اور ہمارا سارے کا سارا جو بجٹ ہے اس کا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہمارے ٹیکسز کلیکشن میں تھا وہ تھا امپورٹ کے ٹیکس کا۔ جی جی، یہ نظام ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے ڈیوائز کیا کہ ایزی منی کیسے اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ جی جی، انہوں نے کیا کیا کہ امپورٹر کو ایک فکس پرسنٹیج آف انکم ٹیکس لگایا، جس پہ نہ صرف انکم ٹیکس تھا بلکہ امپورٹ پہ سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی تینوں اکٹھے کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ایک خاطر خواہ ٹیکس جو کہ ہمارے اہداف کے لیے ضروری تھا وہ امپورٹ کے ذریعے آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو پلاننگ کرنی چاہیے تھی وہ انہیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ کیسے شفٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایک وہاں پہ پلاننگ کی ضرورت تھی کہ آہستہ آہستہ وہ تمام ٹیکسز جو کہ انڈائریکٹ ہیں انہیں کم کیا جائے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف آیا جائے۔ دوسرا، جو ٹیکس کی جنریشن ہے وہ ود ان دا اکانومی ہونی چاہیے تھی، مطلب کہ وہ ان سورسز سے جن سے انکم کمائی جائے پاکستان کی معیشت کے اندر۔ جب میں کہتا ہوں نا امپورٹ پہ میں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بیلنس آف ٹریڈ کو خود ہی افیکٹ کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، میرا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے، میرے پاس ڈالر تو ہے نہیں امپورٹ کو پے کرنے کے لیے۔ اگر میں اس امپورٹ کو اور اس کو جو بڑھاؤں گا تو میرا بیلنس آف ٹریڈ نہ صرف نیگیٹو ہوگا بلکہ میرا ملک اس کی پیمنٹس کرنے کے لیے ہمارے پاس فارن کرنسی موجود نہیں ہے۔ اب ریسنٹلی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے تمام امپورٹس کو بین کر دیا ہے۔ تمام امپورٹس کو بین کرنے کے رزلٹ میں، یا آپ کہہ لیں کہ صرف نیسیسری امپورٹس کو ہم نے کہا کہ وہ جاری رہیں گی، اور ان نیسیسری امپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس ان نیسیسری کو بھی ہم ڈیفائن کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، میری ایک میجر انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز، جن کا تمام را مٹیریل زیادہ تر ملک سے باہر سے آتا ہے۔ اسی طرح میری وہ ملیں جو کہ سٹیل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا بھی اسکریپ ملک سے باہر آتا ہے۔ اب جب میں نے کہا کہ میں نے اپنی امپورٹ کو کرب کرنا ہے اور اپنے بیلنس آف ٹریڈ کو سیدھا کرنا ہے، تو یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم اب ہمیں آئے گی ٹیکس اکٹھا کرنے میں، وہ یہ آئے گی کہ امپورٹ تو ہم نے خود ہی بند کر دی، اس سے ریلیٹڈ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا، تو مطلب ہے کہ ہم اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور ہماری اکانومی میں اتنی جان نہیں اس وقت موجود کہ ہم ان اہداف کو ود ان دی اکانومی کے مطابق امپورٹ کیے بغیر ان اہداف کو پورا کر سکیں۔ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ ایف بی آر میں کیا چل رہا ہے، لیکن جہاں تک میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ کارٹ مینوفیکچررز، ٹیکسٹائل مینوفیکچررز، اسٹیل، ہر وہ انڈسٹری جو کہ ایک اہم اور پیوٹل رول ہماری اکانومی میں
ادا کری تھی وہ بند ہو چکی. فیصل صاحب آپ نے ایک طرف ہمیں واضح جواب دے دیا ہے، کیونکہ جو ٹیکس نظام میں ترقی تھی وہ ڈائریکٹ ٹیکسز تھی، لیکن ہم ان ڈائریکٹ کو ہم نے فوکس کیا، ان پر انحصار کیا، جس کی وجہ سے آج اکانومی کے مطابق ہمارے ٹارگٹ نہیں ہے. یہ تو اس کا مطلب ہم ٹیکس نظام میں ناکام ہے. ٹیکس نظام ہمارا نہیں ہے یا ٹیکس نظام ہمارا ہے تو ہم کسی کے ڈائریکشن پہ چلتے ہیں، IMF کا ڈائریکشن ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے ٹارگٹ نہیں بنا سکتے اکانومی کے مطابق. وجوہات تو ہیں کہیں پہ. اس میں دیکھیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ٹیکس نظام کہیں سے ڈرائیوڈ ہے. بیسیکلی ہم نے ایزی کلیکشن کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے. اب تک میں پریکٹس کر رہا ہوں خود 1992 سے ٹھیک ہے. ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ نا. ٹھیک ہے. پہلے ہوتا تھا سیلف اسیسمنٹ کا ایک نظام. ٹھیک ہے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں. سیکشن 59A ہوتا تھا انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 میں. وہاں پہ بھی ہم کیا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے جی 20% ٹیکس پچھلے سال سے بڑھا کے دے دیں تو آپ کا آڈٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آیا اس میں سیکشن 120 کو ہم لے کے آئے کہ ہم نے کہا جی جو آپ ریٹرن بھریں گے وہ سو موٹو ڈیمڈ آرڈر ہوگی، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی اسے 122(5)(6) میں ہم کھولیں گے یا 177 میں اس کا آڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ اکانومی پہ اتنے اچھے نتائج نظر نہیں آئے. تو جتنے یہاں پہ اکانومسٹ تھے یا جتنے بھی ٹیکس کلیکٹرز تھے انہوں نے امپورٹ کو ایک سیڑھی بنایا. ٹھیک ہے. وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ جو امپورٹ پہ ہم ٹیکس تو اکٹھا کر رہے ہیں لیکن جو امپورٹ کی پیمنٹ ہے اس کا ہمارے بیلنس آف ٹریڈ پہ ہماری اکانومی پہ کیا اثر آئے گا اس کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. جی جی. اب جو بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکس پلاننگ میں فقدان ہے یا ٹیکس ڈائریکشن میں فقدان ہے یا ہمارا ٹیکس ڈرائیوڈ ہے کہیں سے، کسی کی ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں، تو بھائی میں آپ کے ان پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وی ہیو فیلڈ ٹو پلان. ہمارے پاس ایک شارٹ ٹرم میئر ہوتا ہے کہ آج کے ٹارگٹ پورے کر لو. ہم اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتے کہ آئندہ آنے والے 2030 میں ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے. فیصل صاحب جیسے ہم یہ کہتے ہیں فار ایگزامپل 2030 میں میرا ٹارگٹ ہے میں 12,000 ارب اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکس فار ایگزامپل. اب اس 12,000 ارب کو کیسے اکٹھا کرنا ہے اس کے لیے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے، ایک سسٹم ڈیولپڈ ہونا چاہیے، باقاعدہ ہمیں اس سسٹم کو پھر پرسیو کرنا چاہیے. فیصل صاحب میں رانا صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا، لیکن پہلے میں آپ سے آخر اس پہ گفتگو مکمل کرتے ہیں. 75 سال میں بندہ 60 سال کا ہوتا ہے، وہ گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے. FBR کو تو 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو کیا FBR میں آج بھی ظالمانہ ٹیکس نظام کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو وہ نیک نہیں بن سکا، وہ ٹارگٹ وہ اپنے اچیو نہیں کر سکا، جو اس کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار سے بہت دور ہے. دیکھیں کردار میں کمی کیا ہے کہ ہم نئے ٹیکس پیئر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہیں اور ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے مزید ٹیکسز لگانے کی اسی وجہ سے ظالمانہ نظام کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظالمانہ نظام ہے. جی جی. یعنی جو بندہ ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ گیا ہے جی جی ہم نے اسی کو ٹارگٹ اسی کو ٹیکس وصول کرنا ہے. FBR کی ناکامی کہاں پہ ہے؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی میرے خیال میں. جی جی. میں ناقص العقل آدمی ہوں پر میں اپنی جو عقل کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ FBR میں بیسیکلی ہم نے کوئی پلاننگ یا ہم نے کوئی ایک ہوتا ہے نا 10 سالہ منصوبہ، 15 سالہ منصوبہ، 20 سالہ منصوبہ، کہ ہم نے چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. ہم ہر سال کا ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو اچیو کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ اچیو کرنے کے لیے جو ڈائریکشن ہے یہ سیدھی ہے یا یہ غلط ہے. فیصل صاحب آپ کے والد صاحب بھی اسی سسٹم سے وابستہ رہے ہیں، آپ کی بھی ماشاءاللہ عمر کافی ہو گئی اسی تجربے میں. ٹیکس نظام میں کوئی ایسا بندہ آیا ہے جس کو آپ مثال دے سکیں اس دور میں سب سے بہترین جو نظام تھا، سسٹم تھا، ٹارگٹ تھے، وہ ٹھیک تھے؟ سر عبداللہ یوسف صاحب جب چیئرمین بنے تھے، یہ شاید 2003-04 کی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس وقت ٹیکس نظام میں کافی بہتری آئی تھی اور لوگ آج تک بھی یاد کرتے ہیں ان کو. ہم نے کہا جی انہوں نے کہا جی ہم آڈٹ نہیں کریں گے آپ کا. جی جی. ہمیں آپ سو موٹو ٹیکس دیں، غیر ضروری طور پہ ہم کسی کی ریٹرن کو نہیں چھیڑیں گے، کوئی امینڈمنٹ نہیں کریں گے. اور اس زمانے میں ہم نے خاطر خواہ انکریز دیکھی تھی فائلنگ آف ریٹرنز میں اور ٹیکس نیٹ میں. 26 لاکھ گوشوارے ہوئے تھے. دیکھیں وہ ایک
سینسیبل مشرف دور تھا وہ، ہاں مشرف دور، وہ ایک اچھی اپروچ تھی. جی جی. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے اپنے اس پریکٹیکل ایکسپیرینس میں جو میرے پاس ہے اس میں نے یہ دور سب سے بہتر دیکھا. ایس سی سی پی میں بھی انصاف کو جب لایا گیا، میرٹ کو لایا گیا، وہ کون سا دور تھا جو آج ایس سی سی پی کے لوگ مثال دیتے دیکھیں ہیں؟ ایس سی سی پی کی ری ویمپنگ کی گئی، کیسے کی گئی؟ جو میں آپ کو کہتا ہوں ایف بی آر میں جب شبر زیدی صاحب آئے، اور اس سے پہلے 3-4 سال پہلے بھی میں آپ سے یہی بات کرتا رہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ایس سی سی پی اسپیشلائزڈ ادارے ہیں. یہاں پہ کوالیفائڈ لوگ آنے چاہیے، نہ کہ سی ایس ایس کے تھرو ہم ارریلیونٹ نالج والے لوگ لے گئے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں. دیکھیں دے ڈونٹ ہیو اینی اکاؤنٹنگ نالج. میں سی ایس ایس آفیسر سے کوئی میرا وہ ڈس ریگارڈ نہیں ہے، یا لیکن یہ انہوں نے صرف متعلقہ بندے ان بٹھائے، کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھیں میرٹ پہ اور متعلقہ بندے بٹھائے، وہ ادارہ کامیاب ہو گیا. اب ایس سی سی پی میں انہوں نے کیا کیا، لا ونگ جتنا ہے اس میں وکیل بیٹھے ہیں، آڈٹ ونگ جتنا ہے وہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں، انفورسمنٹ ونگ جتنا ہے اس میں مکس ہے، کوالیفائڈ لوگ ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، لیگل ایڈوائزرز بھی ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے، پروفیشنل کو انہوں نے ترجیح دی. پروفیشنلز کو لائے، اچھی تنخواہوں پہ لائے، وہ لوگ جنہیں کام آتا ہے. جی جی. فار ایگزامپل میں یہ بات کرتا ہوں، میں اس کی بڑی ایک عجیب و غریب سی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ شیخ زید ہاسپٹل آ جاؤ، ہم تمہیں 2 سال کی ٹریننگ دیتے ہیں، تم سرجن بن جاؤ گے. جی جی. از اٹ پاسبل؟ کیا میں سرجن بن سکتا ہوں؟ میری فیلڈ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، صحیح کہہ رہے میں ہیں. ڈاکٹر نہیں ہوں. اسی طرح ایک ڈاکٹر کو اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے، جی جی. اس کا سی ایس ایس سے کوئی تعلق نہیں. فیصل اقبال خواجہ صاحب، 2 سوال ہیں، میں چاہتا ہوں بریک مکمل ہوں. ایک تو جو ایف بی آر کا آپ جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں ظالمانہ ٹیکس نظام، بے جا نوٹسز، آڈٹ، بینکوں سے رقم نکلوانا، کاروباری معاملات میں ایف بی آر کا مداخلت کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا، کیا ملک پاکستان جس طرح ڈیفالٹ کی بات کی جا رہی ہے واقعی ڈیفالٹ کر جائے گا؟ سر دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ہمیں 2 طرح کی چیزوں میں تمیز کرنی پڑے گی. ایک وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، جو ٹیکس نیٹ میں ہیں. ایک وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. لیکن وہ ڈبل ٹیکس تو دے رہے ہیں. میری بات سمجھے نا، دیکھیں میں ایک آدمی ہوں جو ٹیکس نیٹ میں ہوں. جی جی. میرے سے حکومت دن بہ دن 7E بھی لے رہی ہے، CVT بھی لے رہی ہے، ڈویڈنڈ پہ بھی ٹیکس لے رہی ہے، میرے سے میری پروفیشنل انکم پہ بھی ٹیکس لے رہی ہے. اب 7E کن ایسٹس پہ لگایا ہے جو آلریڈی پہلے ٹیکس تھے. جی جی. اس اماؤنٹ سے جو نیا ایسٹ بنا اس کو ہم نے ٹیکس کر دیا. اب یہ ایک ویلتھ ٹیکس موڈ میں ایک ٹیکس لگتا تھا ارلی 90s میں یا 2000 تک، جس کو ہم ویلتھ ٹیکس ایکٹ کہتے تھے 1963. ٹھیک ہے، اس کے تحت ہم جو ویلتھ ہوتی تھی اس کو سیپریٹلی ٹیکس کرتے تھے، جس کو بعد میں انہوں نے abolish کر دیا. اب یہ جو 7E لے کے آئے ہیں یہ ویلتھ ٹیکس کی فارم ہے لیکن انکم ٹیکس میں امپورٹ کر لی. جی جی. اب اس میں لیک آف پلاننگ ہے. کیا پلاننگ ہے کہ جو ہماری ریونیو ریسیٹ ہے اور کیپٹل ریسیٹ کا جو فرق ہے اس کے بغیر تمیز کیے یہ ٹیکس لگایا گیا. کیپٹل ایسٹس کو ریونیو ڈیم نہیں کیا جا سکتا کہ خود سے ہی ہم ریونیو ڈیم کریں. تجربات کیے جاتے ہیں، تجربات. ہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تجربات کیے جا رہے ہیں صرف ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے. یہ لانگ ٹرم پلاننگ کوئی نہیں ہے. اب جیسے ہم رشیا کی بات کرتے ہیں، پیوٹن کب سے بیٹھا ہے؟ چینی صدر 3ری ٹرم کے لیے سلیکٹ ہو گیا، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں اب جب تک میں تسلسل نہیں لاؤں گا پالیسیز میں، پھر ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہر آنے والا آدمی ایک نئی پالیسی لے آتا ہے. جی جی. امریکہ میں ایک صدر 8 سال رہتا ہے، ٹھیک ہے، 4 سال الیکٹ ہوا، پھر ری الیکٹ ہوا، پھر 4 سال کے لیے چلا گیا. لیکن جو 9ویں سال میں صدر آتا ہے نا، چاہے وہ اپوزٹ پارٹی کا ہو، لیکن جو مین ایمز ہیں یا جو مین پلاننگ ہے اس کو نہیں وہ چھیڑ سکتا. وہ تھنک ٹینک جو ان کا ہے علیحدہ سے سوچ رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے پالیسی میکر اور سیاستدانوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا نا. سیاستدان امپلیمنٹر ہیں، پالیسی میکر لوگ اور ہیں. یعنی وہ پالیسی میکنگ پروسیس ہے
وہ کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس پالیسی کو آگے چلنا چاہیے. وزیر اعظم کوئی بھی ہو, اس نے آگے اپنے تھنک ٹینک کو نگیٹ نہیں کرنا, اس نے اسی کو لے کے چلنا ہے. اب دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا ابھی؟ میں یہ کہہ رہا تھا اگر یہ ٹیکس نظام نہیں ہے تو پھر دوسرا پاکستان ڈیفالٹ طرف جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جا چکا ہے, اس میں کیا دیکھیں میں تھوڑا سا نا اس میں آپٹمسٹک ہوں. کیسے؟ فگرز کی بات کریں تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ یہاں چلے گئے, لیکن عقل کی بات کریں پھر نہیں گئے. لیکن جب میں بات کرتا ہوں پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس ریجن میں, ٹھیک ہے, ہمارے ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف رشیا اور ایک طرف انڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے سے امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بدلے. نہ چائنا امریکہ کے ساتھ ملے گا, نہ رشیا ملے گا, نہ رشیا ملے گا, اور انڈیا بھی دل سے نہیں ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. انڈیا کے تمام اپنے مفاد میں ہے, مفاد ہے وہ رشیا سے, ٹھیک ہے, وہ رشیا کی طرف پرون ہے. یہ ایک ان کا شروع سے انڈیا ایران اور رشیا کا پیکٹ رہا, ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے ایک نیٹو بنایا ہوا ہے نا, یہ ایک پیکٹ رہا ہے ہمیشہ سے. اب ہمارے کچھ سیاستدانوں نے یہ عقل کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو اپنے قریب ہیں لوگ ان سے کنیکٹ کریں. جیسے رشیا سے ہم سستا تیل لے سکتے ہیں, ہم رشیا سے سستی گیس لے سکتے ہیں, ہم ایران سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم نے صرف امریکہ کی خاطر اس تمام ریجن کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. تو میرے کنسیڈرڈ اوپینین میں امریکہ پاکستان کو کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہے. کیا انصاف کے نظام کو, جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں, ٹیکس نظام میں جتنے بھی ہمارے 30 لاکھ ہیں یا 32 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, کیا ان کو انصاف ملتا ہے؟ اگر انصاف ملتا ہے تو پھر وہ ظالمانہ ٹیکس نظام کیوں کہتے ہیں, ان کو ٹیکس چور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا انصاف کے نظام نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہم یہاں نگلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان کانفیڈنس لیول بن ہی نہیں سکا. ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد کا جو ایک ہوتا ہے نا ماحول, وہ پیدا نہیں ہو سکا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر ایک, ہم جب ایک افسر کو ڈفرینٹ ٹارگٹس دیتے ہیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا یہ وہ ٹارگٹ پورے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس طرح کے آرڈر پاس کرتا ہے جس میں وہ ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے وہ ڈیمانڈیں ریز کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے پیچھے آج کی ڈیٹ میں آج میں آپ کو باوثوق کہتا ہوں, ایف بی آر میں چلے جائیں, تمام افسران بھی پریشان بیٹھے کیونکہ ان کو وہ ٹارگٹس دیے گئے ہیں جو چیز وہ ہی نہیں سکتے. اب وہ کیا کرتے ہیں, انٹرن ان کا جو ہے دائرہ کار وہ چلتا ہے ٹیکس پیئر پہ. ٹیکس پیئر کو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیکسز لگاتے ہیں جن کو ہم ایک ظالمانہ کارروائی. ٹیکس پیئر اپیل میں جاتا ہے, وہ بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, پھر ٹریبیونل میں آتا ہے, وہاں بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے. پھر دوسری سائڈ پہ آ جائیں. اب ٹیکس پیئر کیا کریں ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ تو ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ تو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ایک بڑی تاجر برادری ہے جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ نے خود اس پروگرام میں بتایا کہ پاکستان میں 70 لاکھ سے زائد کمرشل کنیکشن ہے. کوئی شک نہیں اس میں. کتنی ریٹرنیں آتی ہیں؟ نہیں آتی ہوں, اس کے مطابق ہے ہی نہیں ہے. 32 لاکھ ریٹرنیں. اب بیسیکلی تمیز اور پلاننگ یہ کرنی پڑے گی کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے, جو ٹیکس دے رہا ہے, جو ٹیکس نیٹ میں ہے, اس کو بجائے نچوڑنے کے ہمیں ایک پورا ونگ علیحدہ سے بنانا چاہیے جو نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈے. اب جیسے ہم نے ایک پی او ایس انٹیگریشن کروائی تھی لاسٹ ایئر. جب ٹائم کم ہے حضور, میں صرف چاہتا ہوں انصاف کے سسٹم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی, افسروں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور وہ لوگ جو ٹیکس پیئر ٹیکس نہیں دے رہے ان کو بھی انصاف کے ٹیکس پیئر کو بر وقت انصاف ملے تو وہ اس سسٹم سے ناراض ہو نہیں, وہ پھر شاید اس سسٹم میں اور ٹیکس ایڈ کرے. فیصل اقبال خان صاحب, صرف 1 منٹ ہے, میں صرف ایک چھوٹا سا پرپوزل آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے حالات میں جب حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے, مشکلات ہے, کوئی دوسرا ملک قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایسے صورت میں جو گولڈ لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے یا ڈالر جمع کیے ہوئے ہیں, حکومت کو ایسے امنسٹی لا سکتی ہے؟ صرف وہ بینکوں میں جمع کروائے 6 ماہ کے لیے, وہ سونا ہے, چاندی ہے, زیورات ہے, ڈالر بینکوں میں صرف ریزرو دکھانے کے لیے,
تو پاکستان کی معیشت استحکام میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس میں ایک ایڈ کروں گا چھوٹے سے صرف جی کہ میری سے یہ سجیشن ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک پورا کا پورا جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا شروع کریں پبلک کو کہ جی پاکستان ہے تو آپ سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو آپ سب نہیں ہیں. تو اس لیے جو فارن کرنسی لوگوں نے پاس رکھی ہوئی ہے اس فارن کرنسی کو وہ خودارہ بینکوں میں ڈپازٹ کرائیں اور اس کے بدلے پاک روپی لیں تاکہ پاکستان اس کی معیشت اچھی طرح چل سکے.